وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ دخان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ تقدیر کے جو معاملات ہیں، تقدیر کے جو فیصلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں کرتا ہے۔ عام طور پہ تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو شب برات ہے 15 شعبان کی تاریخ، اس میں اللہ کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر والی رات ہی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محنت کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، جو اتنی کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو سوچیں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محنت کریں وہ رات کتنی بابرکت ہوگی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے، اگر میں اس کو تلاش کر لوں تو پھر کون سی دعا پڑھوں؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔